اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ وہ انسان مسافر جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ایسے انسان کو سالک کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو مسافر اللہ کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو عارف کہا جاتا ہے جو اللہ کی معرفت کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اب ایسے انسان کے لیے جو مسافر اللہ ہے، جو سالک ہے، ایسے انسان کے لیے علماء نے کچھ نصیحتیں بیان کی۔ ان نصیحتوں میں ہم ذکر کا تذکرہ کر رہے تھے، اور آج آپ کی خدمت میں آخری اس ذکر کے عنوان سے گفتگو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ علماء نے ذکر پر بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ یعنی انسان جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تک جلد پہنچ جائے، جلد اللہ کا عرفان حاصل کر لے، جلد اللہ کی معرفت اس کے وجود میں آ جائے، تو ایسے انسان کو ہمیشہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اس توجہ قلبی کا نام ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے ایسے مسافر کو اپنی زبان کو بھی ذکر الہی سے معطر رکھنا چاہیے، اور یہ ذکر لسانی ہے۔ پس ذکر قلبی جو انسان قلب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کے اسماء حسنہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ سب ذکر قلبی ہے۔ اور اگر اسی توجہ کو انسان اپنی زبان سے جاری کرے تو یہ ذکر لسانی ہے۔ اپنی زبان کو معطر کرے ذکر درود شریف سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ذکر لسانی ہے۔ اپنی زبان کو معطر کرتا ہے ذکر لا الہ الا اللہ سے، یہ ذکر لسانی ہے۔ اپنی زبان کو معطر کرتا ہے ذکر یونسیہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر لسانی ہے۔ پس انسان ذکر کرے، اور یہ ذکر ایک انسان مسافر کے لیے، ایک انسان سالک کے لیے نہایتی اہمیت کا حامل ہے، اور نہایتی اس کا بنیادی کردار ہے ایک سالک کی ترقی میں، ایک سالک کے کمال کے سفر میں۔ بیان کیا جاتا ہے جیسے روح کی غذا جو ہے وہ ذکر ہے، عین اسی طرح سے جیسے بدن کی بھی ایک غذا ہے، انسان کھانا تناول کرتا ہے اور یہ کھانا اس کے وجود کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور اس سے انسان کو تقویت ملتی ہے، اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے۔ پس اگر ایک انسان کھانا نہیں کھاتا تو اس کا بدن کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان جس نے غذا کو استعمال نہیں کیا، جس نے کھانا نہیں کھایا، اسے اپنے بدن میں کمزوری محسوس ہوگی، اسے اپنے بدن میں بھوک کا احساس ہوگا، بعض افراد میں تھکاوٹ کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ کانپنے لگ پڑتے ہیں اگر ان کو کھانا نہیں ملتا۔ یعنی اس قدر یہ غذا انسان کے وجود کے لیے، انسان کے بدن کے لیے اہمیت کی حامل ہے، اور اس غذا کا سالم ہونا یہ اس قدر اہمیت رکھتا ہے اس انسان کی صحت کے لیے۔ یعنی اگر ایک انسان ہے جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے، اگر وہ بعض ایسی غذاؤں کو استعمال کرتا ہے، اپنے کھانے میں احتیاط نہیں برتتا، ورزش نہیں کرتا ہے، تو یہ کھانا اس کے لیے ایک زہر کا کردار ادا کرے گا، اور انسان جو ہے وہ مشکلات میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو ایک سالم غذا اپنے بدن کو دینی ہے تاکہ یہ بدن طاقت میں رہے، یہ بدن چاق و چوبند رہے، یہ بدن ہمیشہ متحرک رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے آمادہ ہو۔ پس جس طرح سے اس بدن کے لیے خوراک اہمیت کی حامل ہے، اسی طرح سے علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کی روح کی غذا جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ انسان اگر اللہ کا ذکر انجام نہیں دیتا تو اس ذکر نہ کرنے کی بدولت انسان سالک اللہ کا، انسان مسافر اللہ کا
جو سفر روحانی ہے وہ رک جائے گا۔ انسان کی روح کمزور ہو جائے گی اگر انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ انسان کی روح آلودہ ہو جائے گی اگر یہ انسان سالک اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مگن نہیں رکھتا۔ یقینی بات ہے سالک جب اللہ کی یاد سے خود کو مزین نہیں کرے گا، یعنی ذکر نہیں کرے گا، تو اللہ کے غیر کی یاد انسان کے وجود میں آئے گی۔ انسان کی توجہ غیر اللہ کی طرف اگر زیادہ ہو جائے اور اللہ سے غفلت انسان کے وجود کا اگر حصہ بن جائے تو ایسا مسافر ہرگز اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا اگر انسان سالک اللہ کا ذکر نہیں کرے گا تو اس کی روح کمزور پڑ جائے گی، اس کی روح آہستہ آہستہ اسی کمزوری کے نتیجے میں اللہ سے دور ہوتی جائے گی اور اس عالم کثرت میں، اس عالم مادہ میں گرفتار ہوتی جائے گی۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں یعنی وہ انسان جو ذکر نہیں کرتا وہ بعد میں حسرت اٹھائے گا، وہ بعد میں پچھتاوا محسوس کرے گا، افسوس کرے گا کہ میں نے ذکر الہی کو انجام کیوں نہیں دیا۔ بس اوقات انسان جوان ہے، مثلاً ابھی 15 سال کا ہے، مثلاً ابھی 18 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اپنے آپ کو ذکر کی عادت دینی چاہیے، یعنی والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ ایسے کلمات سکھائیں جو کلمات نور ہیں۔ مثلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ان کو عادت ڈالیں، ذکر صلوات کی، ذکر لا الہ الا اللہ کی انہیں عادت ڈالیں۔ یہ والدین آہستہ آہستہ اگر بچوں کو پریکٹس کروائیں، تمرین کروائیں، بچے باقاعدہ طور پر اس ذکر سے اگر مانوس ہو جائیں، ذکر عملی یعنی حضرات اہل بیت علیہم السلام کی مجالس اور محافل میں شرکت کرنے کے اگر وہ عادی ہو جائیں تو آہستہ آہستہ یہ ان کے وجود کا ایک ایسا جزو بن جاتا ہے جو ان سے جدائی پذیر نہیں ہے، یعنی جزء لا ینفک، یعنی جو ان سے جدا نہیں ہوگا، ان کے وجود کا ایک حصہ بن چکا ہے، ان کو اب اس کی عادت ہو چکی ہے۔ اور اگر وہ اس ذکر سے، اس ذکر لسانی سے، ذکر عملی سے اگر وہ دور ہو جائیں، یعنی کوئی عارض آ جائے تو ان کے وجود میں ایک بے چینی کا احساس ہوگا، لہٰذا وہ اس سے دور نہیں رہ سکتے، ہر وقت اپنے جو اطراف میں ذکر کے ماحول کو خود بخود ایجاد کریں گے۔ مثلا اگر وہ بلاد کفر میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مجالس عزا میں شرکت نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے گھر کو فرش عزا بچھا لیں گے، اپنے گھر میں مجالس عزا کا انعقاد کریں گے، خود مجلس پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو اور اہل خانہ کو کہیں گے کہ آپ بیٹھو، آپ سنو، اور اگر کوئی بھی نہیں ہوگا تو انسان اس تنہائی میں بھی بیٹھ کر اللہ کے ذکر سے خود کو مزین اور آراستہ کرے گا، اہل بیت کے ذکر سے خود کو مزین اور آراستہ کرے گا، کیوں؟ چونکہ یہ اسماء اللہ کا مصداق ہے، نحن واللہ ہی الاسماء الحسنى، اللہ کی قسم ہم ہی وہ اسماء حسنہ ہیں جن اسماء حسنہ سے اللہ نے خود کو مخاطب کرنے کا اور پکارنے کا کہا ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کا ذکر بھی ذکر اللہ کا مصداق ہے۔ لہٰذا اگر انسان بچپن ہی سے اس عادت کو اپنا لے تو یہ عادت اس کی زندگی کے اختتام تک اس کے ساتھ رہے گی، اور اس میں انسان کو حضور قلب کے ساتھ اس عادت کو اپنانا ہے۔ لیکن اگر انسان ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو 20 سال کا ہوں، 18 سال کا ہوں، میں اسے جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں ذکر کی عادت ڈالوں گا۔ 30 سال کا انسان کہے کہ میں 40 سال میں، 40 کا کہے میں 50 میں، تو آہستہ 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 انسان کا وجود اس ذکر نہ کرنے کی عادت سے پختہ ہو جاتا ہے، اور اب اسے اگر ذکر کی عادت ڈالنا ہو تو وہ ذکر کی خود کو عادت نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اسی وجہ سے علماء تاکید کرتے ہیں کہ انسان مسافر اللہ کو، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی روح کو ذکر کی غذا سے مزین کرنا چاہیے، جو ہے وہ طاقتور کرنا چاہیے، اور اسے اللہ کی یاد کا عادی بنانا چاہیے۔ آغاز میں ممکن ہے ایسی عادت ڈالنا انسان کے لیے سخت ہوگا، دشوار ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ انسان جب خود کو ذکر کی عادت ڈال دیتا ہے تو یہ پھر اس کے لیے نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اب فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے کوئی بیماری آ جائے تو جیسے بیماری میں انسان کے لیے کھانا کھانے کا اس کا دل نہیں کرتا ہے،
ایک مزاج کسیلا ہو چکا ہے، ایک مزاج جو ہے وہ غذا سے مانوس نہیں ہے، لیکن ایسے انسان کو بھی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ کھانا کھائے۔ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو بعض دوائیں ایسی ہیں کہ جو کھانے سے بعد میں ہوتی ہیں استعمال کرنا، لہٰذا وہ دوا استعمال نہیں کر پائے گا۔ خود اس کھانا نہ کھانے کے نتیجے میں اس بیماری کا غلبہ انسان کے جسم پر آ جائے گا، اور انسان جو ہے وہ اس بیماری سے مقابلہ کرنے کی طاقت جو ہے وہ کھو بیٹھے گا۔ لہٰذا مریض کو اور بیمار انسان کو بھی غذا کھلائی جاتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، بس اوقات اسے دلیا دیا جاتا ہے، اسے کھچڑی بنا کر دی جاتی ہے، ایسی نرم اور ملائم غذائیں اس کو دی جاتی ہیں تاکہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور کھائے بیمار انسان، تاکہ دوا کھائے، تاکہ اس کا بدن آہستہ آہستہ قوت میں اور طاقت میں برقرار رہے۔ لیکن اگر یہ بیمار اس حالت میں غذا نہیں کھائے گا تو یہ مزید بیمار ہو جائے گا۔ عین اسی طرح سے وہ انسان جس کے وجود میں ذکر نہیں ہے، یعنی جسے ذکر کی عادت نہیں ہے، اب اس کی روح جو ہے وہ ذکر سے مانوس نہیں ہے، اس کی روح عالم کثرت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر اسے ذکر کرنے کا آپ کہیں تو یہ ذکر نہیں کر سکتا، ذکر سے اکتا جاتا ہے۔ 100 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد اکتا جائے گا، 100 دفعہ ذکر یونسیہ کرنے کے بعد اکتا جائے گا، لیکن اس اکتاہٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ ذکر کو ترک کر دے۔ جیسے بیمار کو غذا اور خوراک ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے معدے سے متناسب غذا کو استعمال کرے، عین اسی طرح سے اس روح کی غذا کو بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان بیمار کو، جس کی روح بیمار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ذکر کے لیے ایک وقت کو معین کرے، اور اس وقت میں کچھ نہ کچھ ذکر جو ہے جو اس کا استاد دے رہا ہے، جو روایات اہل بیت میں بیان ہوا ہے، اس ذکر سے آہستہ آہستہ اپنے وجود کو نورانی کرے۔ جب انسان کا وجود نورانی ہو جائے گا تو اس کا اہل بیت علیہ الصلوۃ کے نور سے رابطہ برقرار کرنا، اہل بیت علیہ الصلوۃ کی سیرت و تعلیمات سے رابطہ برقرار کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج اگر ہم کسی کو قال الصادق و قال الباقر کے اقوال زریں سناتے ہیں اور اس میں ان اقوال کو سننے کی جو دلچسپی اور رغبت اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی روح بیمار ہے، اس کی روح حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ کے نورانی کلمات سے ہم آہنگ نہیں ہے، لہٰذا اسے اپنی روح کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ذکر کرنا ہے۔ اب وہ ذکر عملی بھی ہے اور ذکر لسانی بھی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے وجود کو اس ذکر سے ہمیشہ مزین کرنے کی، آراستہ کرنے کی اور پختہ کرنے کی اور اپنی روح کو مضبوط کرنے کی خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پس آج ذکر کا جو نصیحت تھی پہلی علماء کی سالک اللہ کے لیے وہ تمام ہوئی، اور دوسری نصیحت جو غنا اور موسیقی سے متعلق ہے اسے ہم آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔